تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ وإذ باعثنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ تقریباً 1 پاؤ 12 الحمدللہ ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 46 یعنی 46 نمبر سے لے کر کے آیت نمبر 59 یعنی 59 تک اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پورا ایک رکوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے کے قریب ہم گفتگو کریں گے، 9 بج چکے ہیں، 9 سے لے کر 10 تک انشاءاللہ آپ کی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے معدبانہ التماس ہے صحیح ہو کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑے سے بالکل اس انداز سے کہ کوئی الجھن پریشانی نہ ہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا اگر الگ الگ بھی بیٹھیں گے کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے آپ حضرات، اور جاگ کر بیدار ہو کر کے سنیں۔ اگر نیند کا تقاضا ہو تو پھر باہر جا کر کے وضو کر کے پھر آ کر کے درس میں شریک ہوں، کیونکہ اگر بیداری کے ساتھ سنیں گے تو بات پلے پڑے گی، ورنہ سنیں گے کچھ باہر جا کر کے کچھ بتائیں گے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر عملی طریقے سے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم لوگ قرآن پاک کو اس نیت سے سنیں کہ ہم ہر نماز کے اندر اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، میں تمہیں ان لوگوں کے راستے پر چلاؤں گا جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ قرآن پاک جس چیز کو بیان کر رہا ہے کہیں وہ نقص میری اپنی لائف اور زندگی کے اندر تو نہیں، اگر وہ نقص اور وہ عیب ہے تو جو انجام ان لوگوں کا ہوا وہی انجام اس کا ہونا، چونکہ یہ نص قطعی ہے۔ نص قطعی کا مطلب یہ ہے قرآن نے جس جرم کی سزا بیان کر دی اس جرم کو کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس جرم کو کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، جو سزا اس کو ملی ہے وہی سزا اس کو ملی۔ تو اس نیت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ پھر ذہن کھلے گا۔ ہم لوگ قرآن پاک کو قصے کہانی کے طور پر نہ سنیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی بہت ساری سورتوں کے اندر آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، سورہ یونس کے اندر ہے، سورہ اس کے اندر کیا نام اعراف کے اندر ہے، اسی طریقے سے مختلف سورتوں کے اندر۔ لیکن جتنا واقعہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے جس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہو جائے قرآن اتنا ہی بیان کرتا ہے، آگے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کو دلچسپی کے لیے نہیں کہ بھائی کوئی یہ کاموں کی عیاشی ہے یا اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی کتاب میں جن لوگوں نے ہدایت سے اعراض کیا، منہ موڑا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا ان پر کیا انعامات اللہ نے فرمائے، اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اس سے پہلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا، آیت نمبر 39-39 سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ لیکن پہلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر اجمالاً تھا، بس وہاں پر یہ فرمایا تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ میں نے تم پر انعامات کیے، لیکن انعامات کی تفصیل نہیں تھی اس رکوع سے قرآن پاک کے اخیر، بلکہ قرآن پاک کے سورہ یہ پہلے پارے کے اخیر تک تقریباً 20-25 انعامات اللہ رب العزت نے جو کیے ہیں ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ 4000 پیغمبر اولو العزم پیدا ہوئے اور بڑے عروج اور سوال آئے ہیں، عروج اتنا کہ قرآن خود سے کہتا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں سلطنت بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، یعنی زمین کے اوپر جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ عہدہ مل جانا ہے بادشاہت، اور آسمان سے اگر کوئی عہدہ اور منصب ہے تو وہ نبوت اور رسالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی جو بڑی نعمتیں تھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ اس کے بارے میں یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے فرزندان یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے،
اللہ رب العزت اگر چاہتے تو یا اہل کتاب بھی کہہ سکتے تھے، یا اسی طریقے سے یا یہود یا اور بھی کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اسرا کے معنی اللہ، عید کے معنی اللہ اور اسرا کے معنی بندہ، یعنی جیسے عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، ایسے ہی اسرائیل کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ۔ اے اللہ کے بندے، اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم اپنے باپ اور دادا کو دیکھو کتنے نیک نبی، اب ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم لائق اولاد بنو، اپنے باپ کی نالائق اولاد مت بنو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو، احسانات کو، التی انعمت علیکم، جو احسان میں نے تم پر کیے۔ سوال ہے کہ احسان کیا کیا اللہ نے ہم پر؟ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سب سے پہلا انعام یہ کیا کہ میں نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت اللہ رب العزت کی طرف سے ملی، اور فضیلت اس طرح ملی کہ اللہ نے نبوت، رسالت اور بادشاہت دونوں چیزیں ان کو عطا فرمائی۔ اس دور کی جو دونوں طاقتیں تھی، نبوت روحانی طاقت اور بادشاہت مادی طاقت یعنی سیاسی طاقت جس کو پولیٹکس کہتے ہیں، وہ بھی ان کو عطا فرمائی، اور روحانی دنیا کا پیشوا اور امام بھی ان کو بنا۔ تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو عَلَى الْعَالَمِينَ سے کیا مراد؟ مفسرین فرماتے ہیں عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو زمانہ اور دور ہے، وہ مراد ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں تم سے زیادہ میں نے فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ یہ مراد نہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر بھی ان کو فضیلت ہے، سمجھے نہیں؟ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء، آخر الانبیاء، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور قرآن میں ان کا مقام تو الگ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نبیوں پر یعنی کل نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، یہ سب سے پہلا انعام ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر کسی سے محبت اور تعلق زیادہ اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ایسا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر وہ نہیں مانتا تو بعض مرتبہ اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے۔ مقصد ہوتی ہے پیچھے محبت۔ آپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹا نافرمانی کرے تو پہلے سمجھائے گا میرے بیٹے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن نہیں مانتا تو پھر ناراض ہوتا ہے، میں تجھے پراپرٹی سے بے دخل کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں کسی لاڈلی امت جس پر اللہ کو بے انتہا پیار تھا، جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد، کسی لاڈلی امت کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ دیکھو دھوکے میں مت رہنا، ہمارے یہاں اعمال چلتے ہیں۔ کیا چلتے ہیں؟ اعمال۔ ہمارے یہاں حسب نسب نہیں چلتا۔ کوئی یہ سوچے میں بڑے باپ کی بڑی اولاد ہوں، میرا کام ایسے ہی بن جائے گا، تو ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا فرعون وہ کیا نام کنعان غرق ہوا، لیکن نبی کی اولاد ہے، نبی کے مزاج کو نہیں پہچانا، نبی کے دین کو فالو نہیں کیا تو نبی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب خاندان قریش سے ہے، ابو ہاشم ہے، اور پورے مکے کے اندر ان کی سرداری مسلم، لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو انجام کیا ہوا؟ جہنم۔ لیکن بلال حبشے کا رہنے والا ہے، نبی کے مشن کو اپناتا ہے، وہ کبھی عرب آیا نہیں، عربی زبان جانتا نہیں، رنگ بھی اس کا کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، وہ زمین پر چلتے تھے تو آسمانوں پر قدموں کی آواز سنائی دیتی۔ تو انسان کو کبھی کبھی اپنے حسب نسب سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بڑے باپ کی بڑی اولاد ہوں، اسی لیے بنی اسرائیل کو ایک شبہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں آئے آگے چل کر کے انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب بنتے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ لن تمسنا النار، آگ ہم کو چھو نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، ہاں گنتی کے چند دن، جتنے دن ہم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اتنے دن اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑا تو جا سکتے ہیں، ورنہ پہلی بات تو جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی کب کام آئیں گے جن کی ہم اولاد ہیں، وہ سفارش کر دیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہی دھوکہ ان کو لگا، یہی دھوکہ آج امت محمدیہ کو بھی لگا ہوا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کتنے بھی بڑے گناہ کر لیں، کنتم خیر امت، ایک آیت ہمیں یاد ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بس اللہ نے فرما دیا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا۔ کبھی قرآن پاک کی اور آیت پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے کہ اس امت میں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہونے کی دعا کی، سنتے ہیں بڑے بڑے فضائل، اور بڑے بڑے فضائل بیان کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہم جیسا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے یہی دھوکہ ان کو لگا، یہی دھوکہ ہم کو بھی لگا۔ میں نے شروع میں بیٹھتے یہ بات کہی کہ حسب نسب اللہ کے یہاں پر نہیں چلتا، اللہ کے یہاں تو ایک ہی ضابطہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اس کی ذات کوئی ہو، برادری کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، خاندان کوئی ہو، شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہے۔ اور ایک آدمی حضور کے خاندان سے ہے، سید بنی ہاشم، لیکن اعمال ٹھیک نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جناب یہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا اور بخش دے۔ تو آج جو بڑے بڑے گدی نشین گدیوں کو سنبھال کر کے بیٹھے ہیں نا کہ آؤ ہمارے پاس نجات کا سرٹیفکیٹ ہم بنا کر کے دیں گے، وہاں نجات نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ آسمان سے لے کر زمین تک پہنچ جائیں، تجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تم آ اور مکھی کے سر کے برابر میرے سامنے اپنی آنکھوں سے ندامت کے دو آنسو نکال، میری عزت و جلال کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنا کریم ہے، اس نے تو کسی کو سفارشی نہیں بنایا کہ جناب کے پاس جاؤ اور جو جا کر کے نذرانہ پیش کرو کہ حضرت آپ سفارش کر دیجیے ہمارا کام بن جائے۔ دیکھو بگاڑ ہر جگہ آیا، صرف بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ نہیں آیا۔ شروع جب ابتدا ہوتی ہے کام کی تو کام کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ کام پھیلتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے عروج کے زوال کا شکار ہونا۔ ہندوستان کے اندر دین صوفیہ کے ذریعے سے آیا، یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر دین ویسے تو محمد بن قاسم کا نام آتا ہے اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اسی طریقے سے اور بھی صوفیاء کرام، انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کے اندر دیکھا کہ یہاں کے لوگ توہم پرست ہیں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے اندر داخل ہو کر کے خانقاہی نظام کے ذریعے سے دین کو پھیلایا۔
لیکن جب تک وہ نظام صحیح چلتا رہا تو دین چلتا رہا. اور جب بھی بزرگوں کی قبروں پر جا کر ہی آئے تو تھے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، ہم نے اللہ کو تو ایک طرف بڑھا دیا کہ جناب بس آپ ہی ہو ہمارے تو کیوں، اور ہم نے پھر کیا نعرے لگا دیے، یا خواجہ مشکل کشا اور غریب نواز اور الغوث یا غوث المدد، یعنی بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے انہی سے ڈائریکٹ مدد مانگنی شروع ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگان دین غلط ہیں، غلط وہ ہیں جو غلط کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ ایک لاٹھی سے سب کو ہارنا ٹھیک نہیں. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ شروع کے اندر کام کتنے عروج کے اوپر تھا. مولانا الیاس علی رحمہ کے زمانے کے اندر ہوتے ہوتے پھر جیسے ہم جیسے ناکارہ آئے تو بیڑا ہی غلط کرتے ہم جیسوں نے تو آتا کیوں، جیسی شکل ایسے فرشتے. میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس لیے ہماری غلطیوں کی وجہ سے تبلیغ کو برا نہیں کہا جائے، کام اچھا ہے، لیکن ہم اگر غلط ہیں تو ہماری وجہ سے کام کو بدنامی اور نقصان ہوتا ہے. اسی لیے بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے، جتنا کہا جائے اتنا کرو، جیسے کہا جائے ایسے کرو، اپنی منمانی مت چلاؤ. منمانی چلاتے ہیں تو کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد جب تک نبیوں کے کنٹرول کے اندر رہی تو یہ بالکل سیدھی چلتی، ایسی سیدھی چلتی رہی. اللہ نے ویسے ہی تھوڑی ڈانٹ پیار کر دیا اس کے اوپر. اللہ ہمارے میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، میں نے تمہیں من و سلوہ کھلایا ہے، میں نے تم پر یہ کیا وہ کیا، دیکھیے بھی بارش ہونے والی ہے نام کی، لیکن فخلف من بعدهم خلف، ناانجات جب بعد میں پیدا ہوتے ہیں اور باپ دادا کا بھی نام گندا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے سب کے اوپر پھر ہوا تھا. تو فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. اب ان کو تنبیہ کر رہے اللہ اس دھوکے میں مت رہنا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو تمہارا کام ایسے ہی چل جائے گا. نہیں، دنیا میں 4 طریقے سے کسی کی ہیلپ اور مدد کی جا سکتی ہے، ان چاروں طریقوں کی نفی کر دی. ایک طریقہ یہ ہے کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی میری نماز روزے لے کر کے اس کو دے دو، اس کے گناہ مجھے دے دو، چلو بھائی. اللہ فرماتے ایسا بھی وہاں پر نہیں. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یار سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر لو، اس کے بارے میں تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تیسری شکل یہ ہے پیسے ویسے دے کر کے بھائی پیسے لے لو ذرا اس کی جان بخشی کر دو. اور چوتھی شکل یہ ہے پیسے بھی نہیں دیتے، سفارش بھی قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے تو ہم لٹ لے کر کے آئے، لٹ کے ذریعے سے منوائیں گے. اللہ نے فرمایا 4 طریقے ہیں، آخرت میں چاروں طریقوں میں انکار. فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا الہی اس کے گناہ میرے سر ڈال دے، میری نیکیاں اسے دے دے، اس کو جنت کے اندر بھیج دے. کون دکھائے گا بہادری؟ وہ دن تو ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی. قرآن کہتا ہر انسان کہے گا نفسی نفسی، بھائی میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کسی کو. تو آپ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کس کے کچھ بھی کام نہیں ہے. دوسری چیز ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. سفارش کے بارے میں یاد رکھیے مطلقاً انکار نہیں ہے. کافر مشرک منافق کے بارے میں تو کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کنفرم بات. البتہ امت کے وہ لوگ جو الکچرے مسلمان ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں گڑبڑ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. نیکی کا تقاضا ہے جنت میں جائے، گناہ کا تقاضا ہے جہنم میں جائے. یہ جو بیچ بیچ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر اللہ چاہیں گے اللہ کی اجازت سے انبیاء فرشتے اور نیک لوگ سفارشی بنیں گے. یہ عقیدہ رکھیے. بس اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، قرآن کی بات آیتوں سے معلوم ہوگا. جیسے یہاں پر فرمایا کوئی سفارش نہیں، ایک جماعت کسی کو پکڑ کر کے بیٹھ گئی کہ آخرت میں کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں.
لیکن قرآن پاک کی دوسری آیت پر نظر ڈالو، اللہ کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، سفارش قبول اسی کی جائے گی جس سے رحمان راضی ہوگا، جس کے بارے میں اجازت دے۔ تو بتائے چلا مطلقاً سفارش کا انکار نہیں ہے، سفارش ہوگی لیکن کب؟ جب اللہ فرمایا دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ولا یؤخذ منها عدل، عدل کہتے ہیں معاوضہ، کسی کے بارے میں کوئی فدیہ، بھائی اس میرے سے پیسے لے لو اور اس کی جان بخشی کر دو۔ قرآن ہی کی آیت ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولم افتدى به، زمین بھر کر کے سونا اگر لے کر کے آئے کہ یہ لے لو اور اس کی جان بخش دو، وہ بھی جان بخشی نہیں ہوگی۔ ایک آدھی اینٹ کی بات نہیں، زمین بھر کر کے سونا۔ اور ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن کی۔ تو فرمایا نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی کہ طاقت کے بل پہ ان کو جا کر کے چڑھائی کر دیں کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ تو چار طریقے ہو سکتے ہیں مدد کے، چاروں کا انکار کر دیا۔ مقصد کہا ان کو جا رہا ہے لیکن سنایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں ہمارے دادا پیدام سلطان ہو، میرا باپ دادا تو سلطان تھا، ہم کہتے ہیں دراجے جناب آپ کیا ہو میرے بارے میں، ہم اپنی جان کر کے دیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن ہی کی آیت ہے اسی پارے کے آخر میں آئے گی، تلک امۃ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو۔ کتنی کی دیر آئے کہ بڑوں کا سہارا لے کر کے تم نہیں بچ سکتے، وہ امت کی گزر چکی، انہوں نے اچھے برے کیے وہ گھومتے گئے، اور تم الگ، تم اچھے برے کرو گے تم سے۔ یہ اور قرآن پاک کی اس سے بھی صحیح آیت، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اللہ کے نبی سے کہا تھا کمپرومائز کر دو، تھوڑا سا تم نیچے آؤ اور تھوڑا سا ہم آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھائی، ایمان اور توحید اور شرک ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، تمہیں تمہارا دین مبارک ہوا دیے، دین اور مجھے میرا دین۔ ان آیات کو ہم سامنے رکھ کر کی زندگی گزاریں کہ ان کا واقعہ ہے، لیکن ہم اس دھوکے میں نہ رہیں میرا تعلق تو بہت بڑے پیر کے ساتھ ہے، میں تو بیعت ہوں سے، بیعت ہے تو کیا ہوگا بھائی، اعمال بھی کر رہا نہیں کر رہا ہے، پیر کو خود پتہ نہیں کہ بخشش ہوگی نہیں، پیر بھی تو انسان ہے، کیوں خلاف شرع کام وہ کرے گا تو اس کا بھی الٹا دینے کے دینے پڑ جائے گی۔ اس لیے ان دھوکوں میں کبھی بتایا کرو، یہ جال سازی، اور کتنا بھی بڑا پیر تمہیں بہکائے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے اور اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے اندر بڑی بڑی دجالی ہے۔ مولا روح فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح حسن، اے آدم کی اولاد بعض مرتبہ شیطان پیروں کے لباس کے اندر آتا ہے اور وہ تمہاری جیب بھی خالی کرتا ہے، ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز غلط کو غلط، صحیح کو صحیح پہچان رکھو، قرآن سے جڑو گے، خدا کی قسم قرآن کو سیدھے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ جو ڈنڈی مارتے ادھر کو ادھر کو، یہ تو کلیئر کٹ بات کرتا ہے، کسی کے خلاف پڑھے اور چاہے کسی کے موافق پڑھے، کوئی پرواہ نہیں، یہ رب کا کلام۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو بنی اسرائیل کو اللہ کا انعام بتا رہے ہیں، اس وقت کو یاد کرو۔ دیکھو یہ لوگ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی دور لا کر کرے اور 426-27 سال کے قریب ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اخیر میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو کئی صدیاں گزری۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر جو فرعون تھا اس کا نام بعد میں ریان لکھا ہے، وہ مسلمان تھا، صحیح اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب گئے تھے تو پورا امپریس تھے ان سے، تو سب کے سب ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے پھر بعد میں وہی بت پرستی شروع ہو گئی۔ فرعون کے نام میں بھی بڑا اختلاف، فرعون یہ لقب ہوتا تھا، جو بھی مصر کا فرما روا ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے فارس کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا ہے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے نا، اسی طرح ترکی کے بادشاہ کو سلطان کہتے تھے لقب، اور ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر کیا بولتے ہیں، پی ایم بولتے ہیں یا پرائم منسٹر بولتے ہیں، پردھان منتری بولتے ہیں، یہ ایک عہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے مختلف نام بعد میں لکھا ہے، اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان، بعد میں کہا ہے کہ اس کا نام طاووس تھا، بعد میں اور بھی اس کے نام لکھتے ہیں، نام سے ہمیں کوئی بحث نہیں، کام سے بحث نہیں، کہ جو بھی غلط کام کرتا ہے اب اس کا نام ہی ایسا بن گیا کہ اس کو فرعون اگر کہہ دے تو ایک دم غصے میں بدل جائے کہ مجھے فرعون کہہ رہا، چونکہ اس کے کارنامے ہی ایسے تھے۔ اس نے کیا کیا، فرعون کو خواب دکھائی دیا۔ خواب کیسا دکھائی دیا؟ دیکھیے، خواب کبھی کبھی سچا بھی ہوتا ہے، کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ اس کو خواب دکھائی دیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور مصر کے اندر داخل ہوئی، اور جتنے بھی فرعون کے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں سب کے گھروں کے اندر داخل ہوئی، گھروں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں وہ آگ داخل نہیں۔ تو اس کو ٹینشن ہو گئی کہ عجیب خواب ہے۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو۔ اچھا، ظلم اس نے بہت کر رکھا تھا، تو ٹینشن میں پڑ گیا، کیا کروں؟ اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے سیاستاً یہ فیصلہ لیا تھا کہ جن سنکھیا بڑھ جائے گی، اس لیے اس پر کنٹرول، اس لیے اس نے فیصلہ لیا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بدترین عذاب دیتا تھا، سزائیں کیسے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکوں کو، نرینہ اولاد کو، ویستحیون نساءکم، بنات نہیں کہا یہاں پر، دیکھو بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو اور نساء کہتے ہیں بڑی عورتوں کو، اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو جو چھوڑتا تھا وہ تمہارے اوپر احسان نہیں کر رہا تھا، بلکہ ان سے اس کو برتن منوانے تھے، کچن کا کام لینا تھا اور بہت سارے کام لینے تھے، اس میں بھی اپنا مقصد تھا اس کا، اگر مقصد نہ ہوتا تو ان کو بھی ذبح کرتا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، مردوں سے کیا کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیا، اور الگ الگ اس نے تقسیم کر رکھے کہ آپ کو جنگل سے لکڑیاں لانی ہیں، آپ کو پہاڑوں سے پتھر تراشنے ہیں، آپ کو گارا بنانا ہے، اس کو عمارت بنانی ہے، یعنی اس طرح کے بیگاری کے کام بنی اسرائیل سے لیتا تھا، بیچارے سرخ و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ نبیوں کی اولاد ناز و نعمت میں پلی ہوئی، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے الہی رحم فرما ہمارے ہاتھ۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے، ان کے بڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کو لے کر کے چلنے کا ذکر ہے۔ کتنے واقعے چھوٹے قرآن میں، یہ واقعات آگے آئیں گے۔ تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس قتل میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تم صبر کرتے تو آزمائش ہے۔ یا وَفِي ذَلِكُمْ کا اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو نجات دی، تو نجات کے اندر کا مطلب ہے کہ تم شکر کرو۔ اور ایک یہ دو انعام ہو گئے، ایک انعام تو یہ کہ عالمین پر فضیلت دی، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس بلا مصیبت سے مطلب نجات دی۔ اب تیسری چیز فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا تمہارے واسطے،
فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اے فرزندان یعقوب ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے۔ اس کا واقعہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، سمجھاتے رہے، کئی مدت زمانہ گزر گیا، وہ مانتا ہی نہیں تھا، مختلف معجزات دکھائے، کبھی جادوگروں کے ساتھ میں مقابلہ ہوا، کبھی کچھ، پھر آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بھائی ہم سے دیکھا نہیں جاتا، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم جہاں سے آئے تھے واپس چلے جائیں۔ یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیے کسی ملک کے اندر چند ہزار مہاجر آ جائیں تو ان کی کیا درگتی ہوتی ہے، حکومتیں کبھی یہاں کبھی وہاں، میں یہاں کے لیے چلے کوئی کرو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچ تھنکنگ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی سوچ ہے، اس کو یاد رکھیے آپ، یہ سوچ آج کی نہیں ہے کہ باہر کے لوگوں کو جلدی سے معاشرہ قبول نہیں کرتا، یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ اب وہ سوچتا تھا کہ اگر کو بھیج دیں گے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا، سمجھے نہیں، تو وہ بھیجنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، سورۃ الشعراء میں آئے گا، اے موسیٰ تو پروگرام بنا، رات کو لے کر کے چل، تیرا پیچھے کیا جائے گا، ہم دیکھیں گے جو کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پروگرام بنایا اور ایک رات سارے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑے۔ کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ جب آئے تھے یہ لوگ 70 یا 72 کی تعداد تھی، لیکن 426 سال میں 6 لاکھ بالغ آدمی ہیں، مرد اور بچوں کی تعداد الگ۔ اتنا بڑا لشکر لے کر کے نکلے رات کے وقت۔ فرعون کو بھی خبر ہو گئی کہ اچھا بھاگنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو یہ اپنے ناؤ لشکر جن کی تعداد بعض روایات میں 12 لاکھ کا لشکر اور 1,07,00,000 تک کا لشکر نکلا ہے، پورے ناؤ لشکر کو لے کر کے چل پڑا ان کے پیچھے۔ یہاں پر نہیں، یہاں تو ایک آیت میں کہا کہ بس ہم نے غلط کر دیا، لیکن دوسری جگہ ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح جب سورج نکلا تو پیچھے سے جا کر کے اس نے پکڑ لی۔ تو بنی اسرائیل چونکہ بیچارے غلامی کے اندر رہے تو ذہن ایسا ہی ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تانا دینے لگے، یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، اس سے تو وہیں پر ٹھیکتے کم سے کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی وحی کا پابند، اللہ کے حکم سے لے کر کے آیا ہوں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ چنانچہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے اس عصا کو، لاٹھی کو سمندر پر مار، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر بیچ سے پھٹ گیا اور پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ، اور راستے بن گئے، یہ سارے کے سارے داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام آگے اور ہارون علیہ السلام پیچھے سے پورے لشکر کی حفاظت، دو نبی، ایک آگے پیچھے دو نبی لے کر کے نکل گئے۔ فرعون آیا، دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، تو اتنا بے وقوف تو تھا نہیں کہ داخل ہو جائے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ چونکہ اس موقع پر حضرت جبریل امین بھی وہاں پر تھے، تو وہ ایک گھوڑی کے اوپر سوار تھا، اور فرعون کا گھوڑا جو مادہ گھوڑی ہے اس کی منہ پا کر کے وہ بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گیا۔ اور اگر لشکر کا جو مطلب کمانڈنگ کر رہا ہو وہ آگے ہو تو بول تو سب داخل ہو جائے گی، سوچا فرعون آگے جا رہا ہے تو تم بھی داخل ہو جاؤ، تو ان کی موت ان کو وہاں پر لے کر کے آئی تھی۔ سب کے سب جب اس سمندر کے اندر داخل ہوئے، بحر قلزم کے اندر، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پار کیا، اور یہ پورا لشکر جیسے ہی پانی کے اندر آیا بس دریا ملا، اور کوئی اوپر کوئی نیچے، اور چشمے واحد کے اندر سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس موقع پر یہ بڑا چالاک آدمی تھا فرعون، یہاں نہیں سورہ یونس کے اندر ہے، اس نے اعلان کیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ جب عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو اس کے منہ کے اندر کیچڑ، جبریل نے کسی فرشتے نے الآن فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے،
ایمان وہ معتبر ہے الذین یؤمنون بالغیب، جس کو قرآن نے شروع میں کہا ہے بن دیکھ کے ایمان لانا معتبر ہے. اب آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اب ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں. لیکن یاد رکھیے کلمہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو ہر حال میں نفع دیتا ہے. فرعون کو بھی اتنا نفع دے دیا، ایمان تو اس کا معتبر نہیں ہوا، لیکن اس کلمے کی شاید برکت ہو، اللہ نے کہا چل تیری باڑی کو ہم سلامت رکھتے ہیں. باقی تو سب فرعون کے جو ساتھی تھے سب سمندر کے اندر غرق، لیکن فرعون کی ڈیڈ باڈی کو اللہ نے سمندر سے باہر پھینک دی. اب جب صبح ہوئی کیچڑ پہ لت پت، دیکھا بھائی کوئی باہر پڑا ہوا ہے، جو دو چار آدمی تھے اس کو نہلایا دھلایا، دیکھا ہے تو ملک کے سربراہ ہے تو فرعون ہے. تو جس جگہ پر اس کو نہلایا تھا آج بھی اس کا نام حمام فرعون، فرعون کے حمام کے نام سے وہ جگہ آج بھی ہے مصر کے اندر. ان کو لائے لا کر کے ان کے یہاں دستور تھا کہ کچھ لاشوں کو مسالے وغیرہ لگا کر کے اس طرح پیک کرتے تھے، اور جو احرام مصر ہے جو مطلب بڑے بڑے مکانات تھے وہاں جا کر کے رکھتے تھے. ابھی 200 سال پہلے اس کی لاش دریافت ہوئی ہے. فرانس کے ڈاکٹروں کی ٹیم تحقیق کر رہی تھی. تحقیق کرتے کرتے جب وہ لاشوں کی پٹیاں کھولی تو ایک فرعون میں سے ایسا تھا جس کی باڈی کے اندر نمک، جہاں بھی چیک کرے نمک نمک نمک. وہ ٹینشن میں پڑ گئے یہ نمک کہاں سے آیا. ان کو بتایا گیا، ان کی ریسرچ آگے بڑھی کہ کسی سمندر کے اندر ڈوب کر کے مرا ہوا آدمی. اب اور آگے کی طرف تحقیق بڑھی کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر اس کے اندر سے مسلمان بھی ہوں گے. وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں ریسرچ کرتے، سمجھے نہیں. میری اور آپ کی دعوت سے وہ مسلمان، ہم خود پکے مسلمان نہیں ہیں. ہماری تبلیغ تو پتہ کیسی ہے. آپ فرمائیے کل صبح تسبیح بدلتی گاؤں خر ای چنی تسبیح کے دارت اثر. زبان پر اللہ اللہ اور دل کے اندر گائے بیل بھینس دنیا کی پلاٹنگ یہ وہ دنیا بھر کے نقشے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کل صبح تسبیح، زبان پر تسبیح بدل دل، اور دل جو اصل مین چیز ہے جہاں ایمان ہونا چاہیے وہاں گائے بیل بھینس دنیا کی محبت. یہ چنی تسبیح کے دارت اثر. ایسی تسبیح لاگ کرو کوئی فائدہ نہیں ہو. پہلے اپنے وجود کے اوپر اسلام کو نافذ کرے. شکایت ہے اسلامی حکومت کا بھائی کیونکہ 6 فٹ کا وجود تیری پراپرٹی ہے، اس پر کون سا ٹیکس لگ رہا ہے اسلام نافذ کرنے میں؟ سر سے لے کر پیر تک ہم آزاد ہیں. ابھی ہمارے اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں اور بات کرتے ہیں اسلامی حکومت کے اطلاع کی. پہلے تو ہم اپنے وجود کے اوپر اسلام نافذ کریں. ہمارا کھانا پینا سونا ہر چیز سنت کے مطابق. تو اسی کو فرمایا بھائی فرقنا بکم البحر، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے واسطے دریا کو پھاڑ دیا. فانجیناکم، اور اے فرزندان یعقوب اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دی. واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے دنیا. اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل میدان کے اندر پہنچ گئے، بعض روایت میں آتا ہے کہ مصر کے اندر واپس آئے، اور بعض روایت میں ہے وہیں کہیں ٹھہر کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب تو ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے. کیا کہنے لگے؟ پکے سچے مسلمان. اب ایک کام کرو، تم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت کی کوئی بات، کوئی کتاب مل جائے جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا میں بڑے سمجھدار ہو گئے، یہ تو ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم 70 بندوں کو منتخب کرو، دور پہاڑ پر آ جاؤ. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اللہ فرماتے 70 آدمیوں کو منتخب کیا، ان میں سے الگ الگ چھانٹے. اور کہاں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. اللہ نے پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہاں 40 کا ذکر. موسیٰ 40 لَيْلَةً. تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اعتکاف بھی کیا، 30 دن برابر روزے بھی رکھے، 30 دن کے بعد افطار کیا. اللہ نے کہا نہیں 10 دن اور بڑھاؤ، چلا پورا.
میں اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو تبلیغی حضرات نے چندہ نکالا ہے جماعت کے لیے، یہ یہی سے دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے وہاں پر بنایا۔ صوفیہ بزرگان دین نے جو اپنی خانقاہوں کے اندر چندہ کشی کراتے تھے نا، وہ چندے کے جو یہاں پر بیٹھ کر کے، وہ بھی انہوں نے بھی یہی سے دی ہے، کیونکہ اصل ماخذ جو ہے دلائل کا وہ قرآن اور سنت ہے، دلیل وہاں سے دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے 40 کے عدد کو خاص دخل ہے انسانی زندگی کے اندر۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو حجرہ بنایا تھا، مطلب ان کا وہ جسم 40 دن تک رکھا، اس کے بعد روح ڈالی گئی۔ اور قرآن میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، 40 دن نطفہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن کے بعد، پھر اس کے بعد ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ 40 اب آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے کہا جاتا نہیں کہا جاتا ہے؟ سوچو، 40 دن کا سفر تو ہے نہیں، ورنہ 40 دن آپ کے مدینے میں لگائے جاتے ہیں، سفر کم ہوتا ہے، اس لیے نمازوں کے اوپر ڈیوائڈ کر دیا کہ 40 نمازیں آپ کو اگر مسجد نبوی میں امام مسجد حرام مطلب نبوی امام کے پیچھے مل جائے تو سعادت کی بات ہے، وہ سب تو بڑی فضیلت آپ کو مل گئی۔ تو چندے کا تعلق ہی سب یہی سے لیا ہے، سمجھے نہیں؟ فرمایا وَإِذْ وَأَچھا 40 لیلہ، رات کا ذکر ہے، رات کی بڑی فضیلت ہے۔ رات پہلے ہی اسلام کے اندر دن آتی ہے، تاریخ بدلتی ہے رات سے۔ یہود و نصارہ کے یہاں تو رات کے 12 بجے سے بدلتی ہے اندھیرے میں، ہمارے یہاں جیسے ہی دن ختم ہوا رات شروع ہوئی اور تاریخ چینج ہو گئی، کیوں جی ایسے ہی نہیں؟ تو رات کی عبادت ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی عبادت نفس کو کچلنے میں مؤثر ہے۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کی نماز کو رات ہی کو۔ اور قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں قسمیں بھی کھائی ہے رات کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں، بعد میں فرمایا محرم کی 10 راتیں۔ تو اسلام کے اندر رات کا بھی ایک مقام ہے، سمجھ لیجیے۔ اللہ کے جو عاشق ہیں وہ رات میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اے خواجہ پرسید شب قدر نشانی، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ پوچھا، خواجہ صاحب مجھے بتاؤ کہ شب قدر کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا اے خواجہ پرسید شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر قدر بھی جانے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر رات شب قدر ہے اگر تو قدر کر جانے، ہر رات بھی شب قدر ہے، اللہ کے سامنے اٹھے کون منع کر رہا ہے؟ اللہ تو بات آواز دیتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 40 لیلہ مولانا روم فرماتے ہیں، شنیدم رہ روے در سرزمین ہمیں گفتی معمہ باقری میں، اے صوفی شراب آنکھیں شبت صاحب کے در شیشہ بمانت 40 ہے۔ انسان کی روحانی ترقی کو 40 دن کے اندر خاص نظر۔ اور حدیث بھی ہے، من اخلص للہ 40 یوما ظہرت ینابع الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ، 40 دن تک خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اللہ اس کی زبان پر ایسے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا جو اس کے دل سے گھومیں گے اور زبان سے ظاہر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام تو ادھر چلے گئے، ادھر کیا ہوا؟ فرعون کی مطلب یہ جو بنی اسرائیل تھے، ایک منافق آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، جادوگر، سونار کا کام جانتا تھا، اس نے سارے زیورات اکٹھے کیے اور اس کو آگ میں تپا کر ایک بچڑی کی شکل بنائی، اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام جب عذاب دینے کے لیے آئے تھے فرعونیوں کو، تو اس نے دیکھا کہ جہاں
जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े उसका मतलब कदम पड़ता है तो हरियाली उगाती है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी उठाती और उठा करके वो उस बछड़े के मुंह के अंदर डालती, पेट के अंदर, जिससे उसमें से आवाज आनी शुरू हो गई। तो इसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो पता नहीं कहाँ चले गए, 30 दिन कह करके गए थे, 40 दिन 39 दिन हो गए, ये तुम्हारा मामला। उधर हारून अलैहिस्सलाम समझा रहे कि नहीं, वइन्ना रब्बकुम अर्रहमान, तुम्हारा रब वो है जो रहम करने वाला, ये तुम्हारा माबूद नहीं है, लेकिन कौन मानने वाला है। झांसे में आ गए कुछ लोग, सब नहीं, देखो मैंने बताया सब नहीं होंगे, कुछ एक तादाद थी जो बछड़े को परस्तिश करने लगी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए कि तुम वक्तों ने मुझे तो यहाँ पर भेज दिया किताब लेकर के आओ, उधर देखो क्या लूट कर रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से वापस आए बड़े नाराज हुए अपने भाई के ऊपर। भाई ने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने समझाने की कोशिश की। हजरत हारून ने कहा लेकिन ये मुझे कत्ल कर देते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से इनकी तौबा कबूल फरमाई। उसी का जिक्र है वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन, उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात का हमने उनसे वादा किया। सुम्मत तखस्तुल इज्ल मिन बादिही, इस दरमियान तुमने बछड़े को माबूद बना दिया, उसकी परस्तिश शुरू कर दी। व अंतुम ज़ालिमून, तुम बड़े जालिम थे। सुन कहते हैं वज़उश शैई फी गैरि महल्लिही, किसी चीज को उसके मकाम से हटा करके, और याद रखिए शिर्क से बड़ा कायनात में कोई जुल्म नहीं है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह फरमाते शिर्क से बढ़कर भी कोई जुल्म नहीं। हिमाकत तो बेवकूफी से पैदा होता है। अरे खिलाता वो है, पिलाता वो है, पैदा उसने किया और माथा किसी और के सामने टेक, सोचने की बात। फरमाते हैं सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, फिर इसके बाद भी हमने तुमको माफ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनकर की जिंदगी। शुक्र बड़ी चीज है। मौका नहीं है, 15 मिनट रह गई, 1 घंटा होने और अभी आधा रुकू बाकी। शुक्र के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। सूरह नहल कुरान पाक की 14वें पारे की एक सूरत है, उसमें एक आयत है वज़रअल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिरतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकानिन फकफ़रत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ने कौम का वाक़या बयान फरमाया, हमने बागात दिए, चश्मे दिए, नहरें दिए, दुनिया भर की फैसिलिटी उनको दी, लेकिन उन नियमतों के बदले में बजाय शुक्र के फकफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नियमतों की नाशुक्री शुरू कर। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने जिल्लत, ये वो फला फला सारी चीजें उनके ऊपर मुसल्लत कर दी। बताए चला कि हमारी नाशुक्री की वजह से आफतें आती। उनका वाकया मुझे और आपको इसलिए तो सुनाया जा रहा। अब हम शुक्र नहीं करते, अल्लाह ने कितना कुछ दे रखा है। देखिए हाथ कितनी बेहतरीन ताकत है, हाथ वो काम कर सकता है जो आंख नहीं कर सकती। हाथ को ताकत दी है लेकिन देख नहीं सकता, आंख देख सकती है लेकिन किसी की देख नहीं सकती। अलग अलग आप अपने वजूद के अंदर देखे बड़ी निकलती है। तो फरमाया सुम्मा अफ़ौना, तो हमने फिर भी तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। आगे फरमाते हैं वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी, वल फुरक़ान जो हक और बातिल में फर्क करने वाली। हर किताब फुरक़ान होती है, हक और बातिल में फर्क करती है। कुरान को भी अल्लाह ने फुरक़ान कहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। तो कुरान का नाम ही फुरक़ान। हर किताब हक और बातिल में फर्क करती है। वो बात अलग है कि उसमें कुछ चेंजिंग कर दी उन्होंने, तौरात में इंजील। फरमाते हैं लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ। अब आगे फरमाते हैं वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, उस वक्त को याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने, या कौम, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया।
इज्तिमाई गुनाह अगर होगा तो तौबा भी इज्तिमाई होगी, इंफिरादी गुनाह होगा तो तौबा भी इंफिरादी होगी। फरमाया तुमने अपनी जान पर जुल्म कर दिया, शिर्क कर दिया, तुमने इसको माबूद बना दिया। इत्तिखादिकुम इज्ल कहते हैं बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है बछड़ा, उसको फतूबू इला बारीकुम, तुम अपने परवरदिगार के सामने तौबा करो। अच्छा तौबा क्या थी? अपने आप को कत्ल करो। इस उम्मत के अंदर भी बाज गुनाहों की सजा कत्ल है। जैसे कोई आदमी किसी को जानबूझ करके कत्ल कर दे, इस्लामी सजा क्या है? उसके बदले में कत्ल किया जाए। इसी तरीके से अगर एक आदमी मुर्तद हो जाए, इसके बारे में बाज़ उलमा फरमाते हैं जेल के अंदर डाल दो, बात फरमाते हैं कि उसको फौरन एकदम सजा दो। इमाम आदम मोहनी को फरमाते हैं जेल में डालो, खाना पीना बंद कर दो, जो शक और शुबा है वो समझाओ दलाइल के साथ, बता क्या एतराज है तुझे, समझ, फिर भी नहीं मानता तो उसको इसी हाल में छोड़ दो, यहाँ के वो खत्म हो जाए। लेकिन बाज़ इमाम फरमाते हैं कि नहीं, फौरन उसको एकदम कत्ल किया जाए। तो इसी तरह शिर्क की, चूंकि इन्होंने मुर्तद हो गए, उसकी सजा ये थी कि अब तुम्हें कत्ल होना है। चुनाचे कत्ल की तदबीर ये बनाई कि जो लोग उन परस्ती के अंदर नहीं थे, जिन्होंने बछड़े को नहीं पूजा था, इनको कहा तुम अपने अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने गलती की है अपने हाथों से कत्ल करो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ग़ज़वे बदर के मौके पर जब पकड़े गए थे ना कैदी, तो हुजूर ने सहाबा से पूछा था अबू बकर की राय वो जो नबी की राय, रहम किया जाए, छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर की राय ये थी नहीं, अपने अपने रिश्तेदारों के हवाले करो और जिसका जो रिश्तेदार आया है वो उसकी खबर पूछे। तो वो दिन नहीं गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम रोने इंतजारों बता रहे। हज़रत उमर आए, नबी क्यों रोए? फरमाया उमर अल्लाह का अज़ाब आ गया था, तुम्हारी राय जो थी वही अल्लाह की राय थी आसमानों को। भाइयों हज़रत उमर का बड़ा मकाम है, इसीलिए फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता उमर नबी। तो यहाँ भी यही हुआ। अब सुबह से इन्होंने अपनी सजा कबूल करने के लिए तैयार हो गए। बाद रिवायत में आता है 3000 कत्ल हुए, बाद में 70,000 तक अल्लाह का बचा। कुरान ने तो कहा बस तुम इस सजा के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अब हम अल्लाह बेहतर तरीका वो है जिसको कुरान में हदीस में की करने का हम भी अपनी तरफ से खुद है। अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे इलाही इनकी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ने कहा ठीक है तौबा कबूल कर दी, जो कत्ल हुए हैं उनको शहादत का दर्जा मिला। क्योंकि तौबा कबूल हुई है ना उनकी, वो अल्लाह के सामने झुके, शहादत का दर्जा बहुत ऊंचा। चलो जी मामला निपट गया। अब उसके बाद क्या हुआ? फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, ये तौबा का अमल बहुत महबूब है तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक। फताब अलैकुम, बस तुम्हारी तौबा उसने कबूल की, जब उन्होंने तौबा की अल्लाह ने कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अब ये सब वाक़यात से फारिग हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम एक रिवायत के एतबार से 70 आदमियों को लेकर के इजहार तशक्कुर के तौर पर कि यार गलती हो गई थी, अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन चलो अल्लाह से जाकर के बात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ऐसे नबी हैं जिनकी तूर पहाड़ पर अल्लाह से डायरेक्ट बात हुई, इसीलिए उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करते हैं। और जब बात होती है तो दूसरा दर्जा मुलाकात का होता है। इसीलिए किसी नबी ने ये नहीं कहा मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, अलावा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बात तो रोजाना होती है, अब तो मुलाकात होनी चाहिए। कुरान में है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अब तो दीदार करा दे, बहुत दिनों से ऐसे ही दूर दूर बात चल रही है। अल्लाह ने कहा अगर करानी देख भी सकती, एक प्यार की बातें हैं, हराती नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि अदब से कहा, अल्लाह ने अदब से समझा दिया अभी देखने की ताकत नहीं है, ये दुनिया देखने की जगह नहीं है। जगह चाहिए ना, हर चीज का मकाम होता है, आखिरत अल्लाह के दीदार की जगह। अब ये बहस के यहाँ देख सकते हैं नहीं, एक अलग मसला है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार, दुनिया में रहते हुए देखना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वो हर चीज पर कादिर। बाकी आखिरत में दीदार होगा। हमारे नबी ने जो दीदार किया, पास कहते हैं कि जब मेराज में दीदार नहीं हुआ
بس باتیں ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ دیدار کیا بھی ہو تو یہاں کہاں دنیا میں دیکھا ہے, آخرت میں دیکھا ہے, تو وہاں دیکھنے میں کوئی کسی کو اعتراض ہے ہی نہیں. بات ہے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ. یہ 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے تو ظاہر بات ہے نبی کا مقام الگ ہوتا ہے. اللہ نے ان کو تھوڑا سا تم آگے آؤ, اور آگے آئے تو ایک بادل کے اندر چھپے, بدلی کے اندر پردہ تو ضروری ہے نا. یہ پیچھے رہ گئے, آواز سنتے تھے, آواز سنی انہوں نے کہ ہاں اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, بھائی اب تو تسلی ہو گئی, اللہ سے باتیں ہو گئی, سن لیا. کہنے لگا جناب اس وقت تک نہیں مانے کہ جب تک تمہاری طرح اپنی آنکھوں سے نہ دیں گے. آپ تو آگے چلے گئے, ہم پیچھے رہ گئے, سمجھے نہیں. ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیں گے. اب یہ اتنی بڑی گستاخی تھی, اللہ کو فوراً ایک دم غصہ جلال آیا اور 70 کے 70 کو اللہ نے وہیں پر ہلاک کر دیا, مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے کہ میں تو قوم میں سے چندہ کر کے تشکیل کر کے لایا ہوں, بڑی مشکل سے جماعت بنی 70 لوگوں کی, اور میں واپس اکیلا جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا بدگمانی کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں لے جا کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی الہی. یہ تو بے وقوف ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر ہے وہ آیت یہ ہے جب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اے اللہ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے آپ عذاب دے دیں گے؟ بے وقوف ہیں, انہوں نے بے وقوفی کا سوال کیا ہے. اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی ہم کو ہلاک کر سکتے تھے, لیکن الہی میری درخواست ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. دیکھیے کتنا انعام, اللہ نے ان کو زندگی دے دی. جاؤ ابھی تمہارا اناج دانا پانی محمد صلی اللہ کہاں ہے, چلو ٹھیک ہے, ان کو زندگی دے دی, واپس آ گئے. اسی کو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, اور سورۃ الاعراف کے اندر ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. رجفہ کہتے ہیں زمین سے جو زلزلہ ہوتا ہے, اور صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک. مفسرین کہتے ہیں دونوں عذاب آئے, آسمان سے کڑک اور زمین سے زلزلہ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, فرماتے اس عذاب کو دیکھ بھی رہے تھے اپنی آنکھوں سے آتا ہوا کہ ہم نے گڑبڑ کر دی اور اوپر سے عذاب آ رہا ہے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, فرماتے پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد. یہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت ہے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. چلو جی, اب یہ سب جب حالات گزر گئے, واپس آ گئے, آنے کے بعد ابھی اس میدان کے اندر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا بھی وہیں پر انتقال ہوگا. 40 سال تک رہے اس میدان کے اندر, کوئی معمولی بات نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم ایک شہر ہے, چاہے تو بیت المقدس, بعد میں اس کے وہاں, بعد میں مطلب ایریا, اور بعد میں اور بھی نام بتائے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب ہم تھک گئے ہیں, ذرا وہ اس کا ذکر آگے آئے گا. تو جب یہ میدان کے اندر تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں, ہم تو سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر کے آ گئے. اللہ نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میدان کے اندر کھانے پینے کا بہترین انتظام کر دیں گے. اب اللہ نے کیا انتظام کیا, فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, وہاں کوئی درخت نہیں تھا کہ جس کی چھاں کے اندر یہ آرام کرے, دھوپ تیز ہوتی تھی, پہاڑی ریگستانی علاقہ. اللہ نے بادل کا سایہ ان کی سروں پر, اور بادل بھی کوئی ایسا نہیں, ایسا بادل جیسے بدر کے موقع پر آیا تھا جس میں فرشتے اترتے, ایک سفید بادل جو آپ کی اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈک کا کام کرتا ہے. دن بھر آرام سے رہتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گرمی ہے نہیں ہے. شام کے وقت وہ ہٹ جاتا تو رات کو چاند کی روشنی کے اندر رہتے تھے. کتنے مزے کی چیز. فرمایا وصلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, کھانے کے لیے من, من کے معنی آتے ہیں دھنیے کی طرح کوئی چیز تھی, میٹھی شہد کی طرح, درختوں پر زمین پر آتی تھی, اکٹھا کرتے تھے اور روٹی وغیرہ بنا کر کے تلے پر اس کو کھاتے تھے, میٹھی روٹی کی طرح.
काफी दिन तक खाते रहे, कहने लगे कि मैं मीठे से तो उतार रहे, कुछ नमकीन भी चाहिए। मिस्र के अंदर तो वहाँ गोश्त भी मिलता था। अल्लाह ने कहा चलो फिर सलवा भी दे देते हैं। सलवा का मतलब कोई परिंदा था कबूतर की तरह उड़े, जिसको हम फरमाते हैं शाम के वक्त में समंदर की तरफ से बहुत तादाद में आती और उनके करीब घूमती रहती, इस तरह पैरों में पासी पकड़ते, जाल वाल की जरूरत नहीं, मेहनत भी करनी पड़ती थी। पकड़ा, ज़बह किया और उसके कबाब बनाए और उसकी फ्राई और टिक्के मोटी पता नहीं क्या क्या उन्होंने खाए। बहुत कुछ अल्लाह ने को दिया। इसीलिए मन के माना आते हैं मीठी चीज, और मन एहसान को भी कहते हैं। सलवा बगैर मशक्कत के खाने को कहते हैं। फरमाते हैं कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ। वमा ज़लमूना, अल्लाह फरमाते हैं हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि उल्टा उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म। अल्लाह ने उस मैदान के अंदर क्या किया इनके लिए, इनको बगैर मेहनत के ऐसी ड्रेस और कपड़े अदा कर दिए कि जो बच्चों के जिस्म पर थे, बच्चे बड़े होते थे तो लिबास भी बहुत पड़ता था। रोशनी की जरूरत हुई तो एक मीनार था, आज की बर्तनी लाइट भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती, रात को उससे रोशनी निकलती थी, इन्हें कोई टेंशन नहीं थी। आज जब क्रिकेट मैच होता है रात के वक्त में दिन हो जाता है, पता ही चलता स्टेडियम के अंदर, तो ये दुनिया वालों की इजाजत है, खालिक ने जो उनके लिए रोशनी का इंतजाम किया होगा, आप सोच भी नहीं सकते इसको। इतनी बेहतरीन नीमत है, रात दिन उनके लिए बिल्कुल सब खाते खाते। अब उनको क्या हुआ, शरारतें, जब इंसान मुफ्त में खाता है ना, मुफ्त होता है तो शरारतें भी सूझती है। अब इनको एक शरारत सूझी कि यार ककड़ी सलाद भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए और प्याज भी होनी चाहिए, और ये भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी फरमाइश डिमांड रखनी शुरू कर, या मूसा लन नस्बिरा अला ताआम वाहिद, एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते जनाब, और क्या चाहिए अलग अलग, उसका जिक्र आगे रुकू के अंदर आएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है भाई। कल के बाद रिवायत में आता है मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, उनके नाइब थे यूशा बिन नून, ये भी नबी पैगंबर। इन्होंने कहा 40 साल पूरे हो गए, अल्लाह ने ये शहर तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, तुमको फतह नसीब हो। वहां भी गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या की, इनको कहा था जब तुमको शहर में दाखिल होना है तो आजिज़ी इंकिसारी के साथ, तवाज़ु के साथ, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम फतह मक्का के मौके पर जब मक्के में दाखिल हुए, इतनी आजिज़ी के साथ दाखिल हुए कि आपकी जो मतलब दाढ़ी मुबारक थी, ये ऊंट का जो अगला हिस्सा होता है ना, कजावा, उस पर बन जाती थी। एक सहाबी हज़रत सअद बिन उबादा जो हज़रत के सरदार, इनकी ज़बान से निकला कि आज बदले का दिन, आज देखेंगे। अल्लाह के नबी को पता चला, कहा कि इनके हाथ से झंडा लो, उनके बेटे को दे दो, यानी तंबीह भी फरमा दी। और बड़े हैं तो अदब से समझाना पड़ेगा, अलग लेकर के किसी और को देते तो टेंशन होती नहीं कि बेटे को दीजिए ताकि थोड़ी तसल्ली दे। आपने फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मस्बिका, आज माफी का दिन है। आम माफी का ऐलान आपने किया कि जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको अमन, जो मस्जिद हराम में आ जाए उसको अमन, जो अबू सुफियान के घर में बना ले उसको भी अमन। ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि अगर किसी जगह पर तुम फातिहा शान से दाखिल हो और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी उनके मकान पर तशरीफ ले गए, 8 रकात नमाज आपने बड़ी बात फरमाते हैं, चाशता था वो 8 रकात बात फरमाते हैं, फतह की खुशी में सलातुल फतह। इसीलिए साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कैसर उसकी हुकूमत के पत्थर उड़ाए किसरा और फारिस के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद किया, तो वहां उस महल के अंदर दाखिल होकर के 8 रकात नमाज पढ़ी कि हमने अपने नबी को ऐसी देखी। और अभी आपने देखा ये दुनिया की तारीफ के अंदर किस तरह अमन के साथ फतूहात हुई, किस तरह रूह सजदे के साथ उन्होंने हुई, तो ये सब इस्लामी कल्चर का हिस्सा। तो फरमाया से कहा कि इस शहर में जाना। अभी उन्होंने क्या गड़बड़ की, एक तो जो लफ्ज़ ने बताया था हिंततुन, तौबा तौबा करते हुए जाना, इन्होंने हिंततुन, गेहूं, अनाज और पता नहीं क्या क्या इस तरह कहना शुरू कर दिया। हुक्म था सजदा, यानी निगाह झुका करके रुकू की हालत में आज से दाखिल होना।
تو घिसट करके सुरीर के बल दाखिल हुए। उसी का जिक्र यहाँ पर है, उस वक्त को याद करो जब हमने कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ। शहर का नाम कुरान नहीं लेता, कुरान को तो इबरत नसीहत बयान करनी है, कोई तारीफ बयान नहीं करनी है। और वहां जाकर के तुम डिमांड कर रहे हो दाल प्याज, वहां जाकर के खाओ। हई सुशी तुम जहां से चाहो, लेकिन दो काम करना, एक ज़बानी शुक्र लिसानी और एक बदनी शुक्र। बदनी शुक्र एक आजिज़ी से रुकू की हालत में चुप करके, और ज़बानी शुक्र हिद्दतुन कहते हुए दाखिल होना, ज़बान पर तस्बीह और जिस्म से उसका इजहार। फरमाया लेकिन तुम दरवाजे से दाखिल हो तो सजदा करते हुए। वक़ूलू हिद्दतुन, और हिद्दतुन कहता है हिद्दतुन का मतलब इलाही को माफ कर, नग़फिर लकुम खतायाकुम, तो जिन्होंने गड़बड़ की हम उनकी गलतियों को माफ कर देंगे, और जिन्होंने गलती नहीं की सीधे रास्ते पर चले आए। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, तो हम एहसान करने वालों को मज़ीद बढ़ा करके देंगे। फरमाते हैं फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन, बस ज़ालिमों ने बदल डाला उस बात के अलावा और बात को, क़ौलन बात गैरल्लज़ी क़ील लहुम, उससे जो उनको कही गई थी, यानी हिद्दतुन के बजाय हिद्दतुन फी शाइन कहना शुरू कर दिया। फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, तो हमने आसमान से अज़ाब नाज़िल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया। ये कुरान की सदाकत है, कुरान की अमानतदारी है। ये नहीं कहा फअंज़लना अलैहिम, हमने सब पर, चूंकि सबने गलती नहीं की थी, बाद लोगों ने गलती की। मैंने बताया हर जमात के अंदर अच्छे बुरे सब तरह के, बनी इसराइल में भी सबने नहीं कहा था कि हिद्दतुन हिद्दतुन, बल्कि बात तो आजिज़ी से दाखिल हो गई, समझे? कुछ ने गड़बड़ की तो अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने गड़बड़ की थी सजा उन्हीं को तो मिलेगी। तो चने के साथ में घुन नहीं पीसने, बल्कि जिसने की है उसको सजा दी जाए। अल्लाह ने फरमाया फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, बस हमने उतारा उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया था, रिजसन मिनस समा, आसमान से रिज के माना आते हैं ताउन की बीमारी, और ये निकलती थी कोई घोड़ा वगैरह दाना सा निकलता था, बस पानी खत्म। फरमाया बिमा कानू यफसुकून, इनके हद से तजावुज करने की वजह से। कितने मरे इसकी कोई तादाद नहीं, मुफस्सिरीन बाद 70,000, बाद में कुछ कम, बाद में उससे कुछ कम, अल्लाह बेहतर जानता है। कुल मिलाकर के जिन्होंने नाफरमानी की थी अल्लाह ने उनको सजा दी, और जिन्होंने नाफरमानी नहीं की उनको सजा नहीं मिली। इससे मुझे और आपको सबक मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो इंसान को ये अकीदा रखना चाहिए हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा करोगे अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा नतीजा मिलेगा। तो इस पूरे रुकू के अंदर बनी इसराइल पर जो अल्लाह ने नियमतें की, मैंने इशारतन, अगर इनकी तफसीर में जाए तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, बस इशारा कर दिया, इतना समझदार के लिए काफी है। मोटी मोटी बातें खुलासे के तौर पर बता दी। अल्लाह ने बेइंतहा अल्लाह की लाडली चहीती को अल्लाह ने बड़े इनाम इसके ऊपर किए, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो इनके अंदर से नाफरमानी करते थे उनकी वजह से फिर अजाब दिया। और याद रखिए बनी इसराइल में तो 72 फिरके हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों के अंदर तकसीम होगी, यानी उससे भी 10 कदम आगे चलने वाली है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि वही ऐसे थे जनाब, फरमाया वो 72 फिरकों में तकसीम हुई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, और एक जन्नती है सब जहन्नमी। आप अंदाजा लगा लें 72 जहन्नमी और 73 भी है, एक उनमें से जो कोई है वो जन्नती। सहाबा ने पूछ लिया, ये तो बड़ी टेंशन की बात हो गई कि एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी, वो जन्नती कौन? और आपने किसी का नाम नहीं दिया। एक ऐसा तराजू और ऐसी थर्मामीटर आप दे करके गए कि हर इंसान उसके ऊपर अपने आप को चेक करता है। फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये थर्मामीटर है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। जब बीमार होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करता है ना, अल्लाह के नबी ने भी थर्मामीटर बता दिया
کہ نجات اس کو ملے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. سیدھی بات ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں یا اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں. جب بیاہ شادی کا مسئلہ آتا ہے کہ جی کیا کریں بچے نہیں ماننے جی ہیں جی والد صاحب نہیں ماننے ناراض ہو رہے ہیں, تو ہم یہ کہیں کہ ہم ماں انا علیہ و اصحابی کے پابند ہیں, باپ دادا کے دین کے پابند نہیں. ساری دنیا ناراض ہو جائے ہم سے, ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو, لیکن اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کریں. یہ مسلمانی ہے, اس کو دھیان رکھنا. پورے سبق کا خلاصہ یہ, ورنہ ہم آدھے پیکر آدھے بولے رہے. مسجد کے اندر ہماری گردنیں بہت دکھتی ماشاء اللہ سبحان اللہ, اور مسجد سے باہر نکلیں گے بیاہ شادی اپنی ٹھاٹ اپنی مرضی کے مطابق, عقیقہ ولیمہ اپنی مرضی کے مطابق, لڑکیوں کو میراث میں حصہ دینا نہیں پراپرٹی کے اندر, بس جہیز دے دیا کہانی ختم. یہ تو گھروں کا طریقہ ہے. قرآن میں پورا ایک رکن ہے میراث کے بارے میں, قرآن سے ثابت. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی, غلامی کرنی ہے نبی اور صحابہ کی. اس کے مقابلے میں ماں باپ بھی اگر آئے تو ادب کے ساتھ ماں باپ کو, لیکن ہم نے کلمہ نبی کا بڑا باتوں کی. ہم نے ابھی 1 سال پہلے اپنی بہن کی شادی کی, تو ہم نے بڑی کوشش کی اس کے اندر کہ بھائی بارات کا چکر نہیں چلے گا. آپ اگر چاہو ولیمے میں جو چاہو چاہے ہم سے بھی ہیلپ لیں. ہم سماجک آدمی ہیں, سماج کے اندر رہنے والے ہیں, بمبا و بحرام کے اوپر رہنے والے ہیں, ہم آئیڈیل ہیں. لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. بڑے ادب سے سمجھایا, اب ادھر سے کبھی بھی وہ نہیں ماننا, کبھی میں نے کہنا کرنا ہے رشتہ کرو, نہیں تو میں ابھی بھی نہیں سیکھ سکتا ہوں. جب میں نے سختی کے ساتھ کیا تو بالکل سیدھے ہو گئے. پھر ہم نے کہا کہ شریعت کے طریقے کے مطابق اس طریقے سے کرو. بہرحال الحمدللہ پھر اللہ نے مدد بھی فرمائی اس کے اندر, یعنی جیسا ہم چاہ رہے تھے اس طریقے سے ہوا. ہم نے کہا شریعت جہیز لینے دینے کو منع نہیں کرتی, دکھاوے کو منع کرتی ہے. آپ کی حیثیت ہے, آپ 2 دن 10 دن پہلے گفٹ کی حیثیت سے دے دو آپ اس کو. ہم نے والد صاحب سے کہا مرنے کے بعد آج کل پتہ نہیں کوئی میراث دے نہ دے, آپ اپنی زندگی کے اندر حصہ لگا کر کے جو بیٹیوں کا بیٹھتا ہے اس سے بھی کچھ پھل کو دے دو, کہانی ختم کر دو. یعنی اگر جس کو میراث نہیں کہتے ہیں, میراث تو موت کے بعد ہوتی ہے, لیکن جب خطرات بڑھ جائیں, کوئی دینے والا نہ ہو, حالات بگڑ جائیں, تو اس پر لانے کے لیے کچھ نئے طریقے بھی اختیار کرنا پڑتا. چنانچہ الحمدللہ ہم نے ایسا کیا, اللہ کا شکر آسانی کے ساتھ سارے کام ہو گئے. نہیں اس لیے پڑھائی کے طور پر نہیں, اس نیت کے ساتھ کہ ہم ارادے کریں. اصل چیز اتباع ہے, ماں انا علیہ و اصحابی. چاہے رشتہ دار ناراض ہوں, کچھ بھی ہو, اس کی پرواہ نہ کریں. ہم اللہ اور اس کے نبی اور صحابہ جس راستے پر چلے اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.